شہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ 10ویں لبیک دا امتحان شروع ہویا کہ نہ ہویا، اور کتنی باری ہویا؟ کبھی فیض آباد کی سر سے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اس لیے آپ لوگ دلیر ہو کر آئے، یار کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ ہمارے پہ اتنے پرچے ہیں کہ اپنی تو اور بات پولیس والے نے بھی نہیں پتا کتنی تعداد ہے، حقیقت میں آپ کو بتا رہا تو اے ممی ڈیڈی نکے چھوٹے پرچے بھی کوئی نہیں، دہشت گردی، بغاوت، 302 ساری جھوٹیاں FIR، تو اسی اس طرح پرچے پڑھنے، خدا کی قسم ہمیں تو کوئی کبھی پریشانی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جن مالکوں کے نام پہ پرچے کٹے مالک جانن تو انہوں دا کام جانے، ساڑھا کام اتنا ہی ایسی دین دی گال کریے۔ بس آج بھی دنیا کائنات کے بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ آقا و مولا کی اپنی کچہری کے اندر ہوتے ہیں۔ حضور ساڑھے ازاں فرماتے سن کہ مالک کدے کانڈ نہیں لگن دیں دے، تو مالک کدے بے آسرا بھی نہیں چھڑ دے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کشمیر بھی انشاءاللہ فتح ہوگا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی نا جی کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے سرزمین جہاں کے خطے کے لیے فرمایا، حضور نے اشارہ فرمایا مدینہ پاک سے، اور حضور نے فرمایا کہ یہاں سے مجھے ہوا کے جھونکے خوشبودار آتے ہیں، آگے کالی پگڑیوں والے نکلیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کالی پگڑیوں والے نکلیں گے، داڑھی منڈے، تیجناب زانی، فاسق فاجر کمینے نہیں۔ سنو جی، کالی پگڑیوں والے اس سرزمین سے خطے سے نکلیں گے، اور کیا کریں گے کہ وہ جماعت یہاں سے نکلے گی اور پوری دنیا میں کفر کو ملیہ میٹ کر کر اسلام کا جھنڈا گاڑ دے گے انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہی تو وہ وجہ جی 10ویں جہاں منافق بندہ ہے نا، منافق یہ اندر اندر دی گل ہے، جہاں بندہ اندروں گندہ ہو جائے نا، جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، جہاں بندہ اندروں گندہ ہوئے، تو مولانا روم فرماندے نے جس کی فطرت گندی ہوگی نا، جو بندہ اندر سے گندہ ہو گیا، آپ فرماندے نے وہ نبیاں تا زبانہ پا کے بھی سیدھی رات نہیں آندا، تو مولویاں دی تقریرہ سن کے سیدھی رات آئے گا جی، تو پیران دی بھکا نال سیدھی رات آئے گا۔ جس نے دل گستاخ رسول کو دے دیا ہو، جن کا دل گستاخان رسول کے حامیوں کے ساتھ دھڑکے، تو وہ تو حضور کا غلام نہیں، وہ اس دا اندر جو گندہ ہو گیا نا، بس اس پہ کوئی قرآن و حدیث کوئی چیز، اس دا پانڈا جڑا ہے نا وہ موندہ ہو گیا، پھر اس تے دودھ پاؤ، شہد پاؤ، چینی پاؤ، جو کچھ مرضی پاؤ، پانڈا جو پٹھا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تو دعا کرو کہ یا اللہ ساڑھا دل عشق مصطفیٰ سے بھر دے، باطن جڑا ہے نا وہ ساڑھا اللہ تعالیٰ صاف فرما دے۔ تو آخر ایک یہ گل سے جی دسو، وہی مکہ پاک کی گلیاں، آقا و مولا کا چمکتا و دہا چہرہ سب دیکھتے ہیں، ان مکہ کی گلیوں کے اندر ایک شے پھیری ہے جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اور انہی مکہ کی گلیوں میں کیا ہے کہ وہ ہستی آ رہی ہے جس کو دنیا سیدنا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ وہی مسجد نبوی شریف ہے، آقا و مولا کی امامت ہے، مدینہ منورہ ہے۔ صفحے توجہ جی، ادھر دیکھو بھی کیا مسئلہ ہے، صف ادھر بات سنو بھی گال ہے۔ حضرت صاحب فرماندے سن امیر مجاہدین، آپ فرماندے سن جے گولی بھی چلے نا تو پیچھے نہیں دیکھنا، لبیک یا رسول اللہ۔ کچھ بھی نہیں ہے جی، کیا ہوتا ہے، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں ادھر تقریر کر رہا ہوں نا کہ جناب تھوڑا سا بیان لمبا کر لیں، میں جی کیوں کہندے نے ادھر پولیس سے ڈالے آگے، میں کہا جے لمبا کرنا بھی ایسی تو ان تقریر ختم ہے، میں کہا ابھی ہم جائیں گے ادھر، یہ کوئی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا جی، کیا ہے دسو بھی اسی اتنے دوروں آئے نا جی تواڈے کول سفر کر کے، اللہ نہ کرے جے رستے دے اندر کسی کی
عزت پہ حملہ ہو رہا ہوتا، اسیو اس کی عزت ہم بچاتے اور اس بدماش کا ہم سر پھاڑتے، اس دے بعد میرے تے ہو جاتا پرچا، پھر ہو جاندی ہتکڑی، تے پھر میں چلا جاندہ جیل ملتان دے اندر اتنے دوروں آ کے، تے جس خاندانی عزت والے بندے کی میں نے عزت بچائی ہے، دسو او ملتان جیل دے اندر میری خبر لین واسطے آندا کہ نہ آندا جی؟ تے وکیل بھی کراندا، تے ضمانت بھی کراندا، تے کوئی پھل فروٹ کوئی کپڑے بھی لے آندا، تو یارا جنہ دی عزت واسطے اسی آئے کھلوتے ہیں۔ اور بندہ کسی دنیا دار کی عزت کے لیے نکلے، تھانہ ہو جائے، پرچہ ہو جائے، کڑی ہو جائے، جیل ہو جائے، تو وہ انسان کی خبر لینے آتا ہے۔ تو جب بندہ نکلے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، تو پھر تھانہ ہو جائے، پرچہ ہو جائے، جیل ہو جائے، ملتان کی جیل میں بندہ چلا جائے، پھر بتاؤ کہ آقا و مولا آپ کی خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جتنا بھی مانا ہے تو پھر تسی پھر کیا، ہاں عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا، تے زہر سوچ سوچ کے ویک کے پیتا تے پھر کی پیتا، تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا، اور پیار بھی سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا۔ ہر چیز لالچ نال تے تھوڑی ہوندی ہے۔ ادھر چاول کی پلیٹوں پہ کوئی ہے، بریانی ہستے آئے ہو، پیسے ہستے آئے ہو، لبیک آلے تے ایسی لوگ کہندے سے جناب وہ جہیز کے پیکج دیے جائیں گے، 150 عمرے کے ٹکٹ ہیں، جہیز کے پیکج ہیں، آ جاؤ جی محفل میلاد ہے۔ وہ تو کمین ہے جو جہیز کے پیکج کے لیے، عمرے کے ٹکٹ کے لیے، لالچ کے لیے جائے۔ حضور کے ذکر سے بڑھ کر اور کسی چیز کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ ہیں جی لبیک والے، آج ہیں جی لبیک والوں نے بلایا، کیا ہوا؟ بوڑھے ماں باپ بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ پیر وہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو، حضرت امام حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ تو جنہوں نے امام حسین دے ہاتھے بیعت کی تھی، پھر امام حسین نے کیوں نہیں کیا جناب حلوے کھاؤ تو حلوے پکاؤ، موجہ مارو؟ نہیں، امام حسین پھر کربلا میں لے گئے، تو پھر کربلا میں انہوں نے گردنیں کٹوائی، امام حسین نے قربانی دین کے لیے ان سے دلوائی، تو ایسے دلوائی پھر قیامت تک جنت میں بھی حسینیوں کی شان نرالی ہوگی۔ پیر وہ تو نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے پیران دی مٹھی جناب 10,000 روپیہ پاؤ، پیر کہ جناب صبح دی نماز معاف ہوگی، تو پھر 50,000 روپیہ پاؤ۔ جو پیر تو انہوں پگڑی بھی نہ لوا سکا، داڑھی بھی نہ لگوا، 50,000 روپیہ پاؤ نا، تو پیران نے کہنا ہے او ٹھیک ہے تو آڑے ہستے جہاد بھی ضروری نہیں ہے، تو 1,00,000 روپیہ پاؤ تو کہو جناب او میں نا ذرا سی الرجی ہے تو داڑھی، پیران نے کہنا نہیں ٹھیک ہے نا جی، وہ تو کلین شیف بھی لوگ جو ان سے وہ ادھر تعویلیں کرتا رہے گا، ٹھیک ہے جی تسی داڑھی نہ رکھو، ٹھیک ہے داڑھی بھی معاف ہے۔ پیر وہ نہیں ہے کہ جناب جنہوں 2,00,000 روپیہ دو تو پھر کہا یہ تو چلتا پھرتا جنتی ہے، تو جنتی ہو گیا، تینوں کسی چیز دی رول۔ پیر ہیں امام حسین، اور پیر ہیں امام کے حسین خادم حسین۔ پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو یہ کہے جی آ جاؤ حضور کی عزت کے لیے، کبھی فیض آباد کی سرزمین لے جائے، کبھی جناب سادوکی میں، کبھی رانا ٹاؤن میں، کبھی وزیر آباد میں، کبھی پنجاب اسمبلی کے سامنے، کبھی جناب آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، کبھی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے، کبھی گولیوں کے بوچھار کے سامنے، کبھی شیلوں کی برکات کے سامنے، خود بھی سینہ تان کے ویل چیئر پہ سب سے آگے بیٹھا ہو، اور پھر یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ستمگر تیرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 صدق خلیل بھی ہے عشق، عشق کیا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بدر و حنین بھی تو عشق کیا ہے نا جی۔ دسو کھانے کے بعد حلوہ کھانا اگر سنت ہے تو 27 مرتبہ تلواریں اٹھا کے میدان بدر میں جانا بھی سنت ہے، جسم کے اوپر تیر کھانا یا پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ کیوں جی؟ تو سیفیوں کو دیکھ کے تو ایسے ہمارا سینہ ٹھنڈا ٹھارا ہو جاتا ہے۔ یہ غیرت مند پیر کے غلام ہے۔ وہ کون سی پیری ہے جو آپ کو اللہ اللہ کے رسول سے دور کرے؟ وہ کون سی پیری ہے جو بندہ ہے کہ او خبردار آپ نے ایسی بات نہیں کرنی، آپ بھی پرچہ، آپ بھی جیل جائے گا تو میں نے بھی نال جیل لے کے جائے گا۔ حضرت صاحب فرماندے سن ہاں بھی تو سانو کوئی زیادہ میدان لاگ جانا کہنے ہوئے تو نہیں کہنا سے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سٹیج تے بیٹھ کے کہندے سے جی ہم گردنے دیں گے، ہم پرچہ دیں گے، تو دیو نا ان سینے رکھو گولیاں دے سامنے۔
واہ جی واہ. دیکھو جی آدھا جسم انسان کا حرکت نہ کر سکتا ہو, ویل چیئر پہ بیٹھے ہو, پوری دنیا میں ناموس رسالت کا میدان لگے تو سب سے آگے امیر مجاہدین کی ویل چیئر ہوتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کا میدان لگے, سامنے ہزاروں کی نفری ہو, گولیوں کی بچھار ہو, سب سے آگے امیر مجاہدین کی ویل چیئر ہوتی تھی. ایسے ہی آپ کو امیر مجاہدین کہا جاتا ہے. آخر وجہ تو ہے نا جی, آپ نے بیان فرمایا کراچی میں بلدیہ ٹاؤن, جہاں سے قاسم فخری صاحب ایم پی اے نے, بڑی تعداد ہے حضور کے غلام, شیر بندے نے تھے. آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا اوے حضور کی دین کی یہ پاور ہے کہ بندہ گھر سے نکلے تو سامنے جو دریا بھی آ جائے نا, نفری کیا سامنے دریا بھی آ جائے تو حضور کے غلام ایک باری کہندے نے اور رات دے دریا با, تو فرماتے ہیں جی دریا بھی لمبا پہ جاندہ ہے. دریا دجلہ جا رہے سننا, حضرت صاحب بن وقاص سامنے فوج کھڑی کافران دی, تلواراں لے کے بڑے غرور نال, اتنا مسلمانہ دے کول وقت ہی کوئی نہیں سی, پل بنان دے پھر جان دے. آپ نے کہا ہوئے حضور دا نال ہے, تو آپ نے فرمایا او دریاوہ راہ دے, تو آپ فرماندے نے ہم نے جناب اللہ کا نعرہ تکبیر لا کے اسی کوڑے اندر سٹے تو ہم بیدے پانی میں دریا سی اسی طرح پار کر گئے. آپ کہتے ہیں گلہ کردے اسی دریا پار کر گئے. تو فرماندے نے جو گھوڑے تھے نا گھوڑے, تو انہاں دے سینہ تک پانی سی اتنا, تو گھوڑے اندر ڈبے ہوئے سن. تو کہتے ہیں لیکن گھوڑوں کے ساتھ جو ہم نے کھانے پینے کی چیزیں باندھی ہوئی تھی نا, جس ٹائم گھوڑے باہر نکلے تو انہاں دے سم بھی خشک سن, تو کھانے والے برتن بھی خشک سن. تو کہتے ہیں کپڑے بھی ہمارے گیلے نہ ہوئے. تو سامنے کھڑے سن کافر, تو ادھر ٹنگا کمیاں تے ناس کو لگاؤ, ناس جاؤ, جان بچاؤ, یہ تو پاگل آگے. شدرہ اسی گئے نا تو سامنے ہزاروں تھی نفری تے کلیش کوفہ تے گولیاں, تو حضور تے غلام لبیک کہہ کے جا رہے, اور ناس گئے, انہوں نے کہا ناس جاؤ تو پاگل آگے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. یہ آنکھوں دیکھئے اسی رانا ٹاؤن پہنچے نا تو اتنا دور, جتنا دور کیمرہ لگے اس سے ذرا دور, روڈ دے دوے پاس پولیس آلے کھڑے, ادھر اسی کھڑے, اس طرح انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی. تو 15 سال دا منڈا سی, بالکل سنگل پسری کمزور. 10 صحابہ جم خانے جاندے سن تو کشتے کھاندے سن. صحابہ نے تو کتنے سال, 13 سال مکی زندگی تے 8 سال 21 سال, قریب 21 سال. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھایا. خیبر فتح ہویا نا جی, اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی. بدر کدوں ہویا جی, 17 رمضان المبارک, جمعۃ المبارک دا دن. بھوکے پیاسے صحابہ چلے, تو 8 تلوار سن صحابہ کے پاس. پوری دنیا میں جو ایمونیشن تھا نا مسلمانوں کے پاس, پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھی, 9ویں تلوار نہیں تھی. دفاع کے لیے ذرہ اور ڈھال نہیں تھی. مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں اس وقت 2 گھوڑے تھے, ایک حضرت مقداد بن اسود کا, ایک حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت صاحب بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو مجاہدین اسلام چلے نا 305, آپ فرماتے ہیں ان میں چھوٹے بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. وہاں آگے بدماش کھڑے ہیں جوان سارے, آگے جو آپ نے بات فرمائی نا وہ پھر بات ہے. کہتے ہیں ہم روزے کی حالت میں تھے, ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا, کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں تھی. اور آپ فرماتے ہیں جب ہم مدینہ پاک سے نکلے نا تو ہم ایسے نکلے بغیر جوتیوں کے. آپ فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی. اب بتاؤ جی, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہ ہو, حملے کے لیے تلوار تیر اور نیزہ بھی نہ ہوئے, تو دفاع سے ذرا ڈھال بھی نہ ہو, کھانے کے لیے روٹی اور کھجوریں بھی نہ ہو, تو پھر حضور نے ایک مرتبہ پوچھا, آج لوگ دانوں کے کہندے نے اچھا دین پہ حملہ ہو گیا, اچھا مسجدوں کو تالے لگ گئے, اچھا حضور کی عزت پہ وہ خاکے بن گئے. تو حضور اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ بدلہ لے لے گا. تسی کوئی دین دے ٹھیکیدار ہو, تسی کیوں نکل دے ہو. یہ بات کی تھی بنی اسرائیل والوں نے, قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی. اور کب کی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو دریا پار کروا چکے تھے. سنیے نا یہ سارا واقعہ, یا سنائیے دوبارہ. جدوں آپ نکلے نا ہجرت کے لیے, فرعون تو آڑے پیچھے لگیا ایسی, پیچھے آ رہے سی بندے نو گرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی, رات کی تاریکی میں مصر سے آپ ہجرت کر جائیں. اہل ایمان سارے نو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام راتی نکلے, اگے گئے, اگا آ گیا جناب دریا, تو پیچھے دیکھا پیچھے آ گیا فرعون. تو فرعون کے ساتھ فوج کتنی تھی یہ بھی سنیں. آج پورے ملک پاکستان میں قریب 9 لاکھ فوج ہے.
اس وقت اتنی دنیا میں آبادی بھی نہیں تھی. فرعون کی طاقت بتانے کے لیے خدائی کا اس نے دعویٰ کیا اور قریب 12 لاکھ فوج تھی فرعون کے ساتھ. 12 لاکھ فوجی لے کے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں کہ آپ کے ساتھ کچھ بندے اگے آ گئے دریا تے پیچھے آ گیا فرعون. تو اسی لبیک والے نکلے تے اگے آ گئے راوی, ٹھیک ہے, پیچھے آ گیا نفریاں. تو حضرت موسیٰ تے جے لڑ لگے سن پریشان ہوئے, انہوں نے کہا جناب فرعون تے چڑھا ہے پیچھے اگے دریا ہے, ان کے کریے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پریشان نہیں ہونا, اپنی لاٹھی عصا مبارک پانی میں ڈالیے. پانی میں رکھا, 12ویں آلیاں دے نام 12 رستے بنے. قوم موسیٰ جو آپ پہ ایمان لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام اہل ایمان دریا پار کر کے فرعون اندر آیا, نال 12 لاکھ فوج بھی ڈوب کے غرق ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے آپ کے اہل ایمان, اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے نا مسلمانوں پہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ پر ایمان لے کر آئے ان پہ احسان کیا ہے. اب آپ ان کو حکم دیں کہ آپ یہ چلیں اور فلاں علاقہ بیت المقدس میں جا کے جنگ لڑنی ہے. تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہنے لگے کہ جناب ہمیں پتہ ہے آپ نبی ہیں, ہم نے دریا بھی ٹاپ لیا, بڑی مہربانی, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہیں اور بڑے طاقتور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو انہیں پتہ ہے کون جواب کیا دیا, انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے نا تو اللہ جائے اور آپ جا کے ان کے ساتھ جنگ لڑیں. موسیٰ جائے اور موسیٰ کا رب چلا جائے, اسی نہیں جا سکتے. اب سامنے پورا کفر آگے کھڑا ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی, یہ حالت تھی. 305 ہے, پورا کفر ہے. وہ تھے حضرت موسیٰ کے ماننے والے. اگے آگے دریا, پیچھے آ گیا فرعون. موسیٰ دے لڑ لگے تے دریا ٹپے کے نہ ٹپے جناب, تے جنہ دے لڑ اسی لگے وہ تو حضرت موسیٰ کی بھی سردار ہے نا جی. جنہ دے لڑ اسی لگے تے جنہ دے لڑ اسی لگے تے جنہ دے لڑ صحابہ لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا ملا کہ جناب آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے جنگ لڑے. حضور نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں سے پوچھا, او میرے غلاموں بتاؤ, پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت مقداد کھڑے ہوئے, حضرت سعد بن وقاص کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑ کے عرض کی, کھڑے ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو حضرت موسیٰ کو ان کی امت نے جواب دیا. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, بخاری میں موجود, عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا, ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں کم, ہمارے پاس تلواریں 8 گھوڑے تو ہم بھی تعداد میں کم, لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا, آپ حکم تو دیں 2 گھوڑوں کے ساتھ 8 تلواروں کے ساتھ آپ حکم دیں, ہم دریاؤں کے اندر کود جانے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا, آپ حکم تو دیں, ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں. اب آگے دین کی پاور. صحابہ جب چلے نا خالی, بغیر جوتیوں کے, بغیر تلواروں کے, بتاؤ پورا کفر ڈھایا کہ نہ ڈھایا جناب. تو 2 بچوں کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا سر کٹوایا کہ نہ کٹوایا, کٹوایا نا جی. پھر کسی نے پوچھا آخر یہ کس طرح ممکن ہے. حضرت ساڑھے فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہنا یہ کس طرح ہو سکتا ہے, دنیا کہے گی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی, اب مورخ تاریخ تو لکھتا ہے, مورخ کا قلم نہیں رکتا کبھی بھی. تاریخ دان نے یہ لکھنا ہے کہ ایک بابا جی تھے, ایک مسجد کے خطیب تھے, کوئی اربوں پتی نہیں تھے, کوئی ان کی لاہور میں بڑی پراپرٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور جناب آدھا جسم بھی جون سا ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا, لیکن پوری دنیا کے مجاہدین کے وہ امام اور امیر تھے. جدو بندہ یودو نود ہے جنٹی کرے نا, اور نگاہ پاک نہ ہو, دل کے اندر ایمان کا ذرہ نہ ہو, دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو, تو وہ بندہ کتے تو بھی بھیڑا ہے اور گیدڑ تو بھی زیادہ بزدل ہے اور خنزیر تو بھی زیادہ پلید ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک ملتان کے ایک تھانے کے اندر سے ایک سپاہی نکلتا ہے اور 50 گاؤں میں وہ پھر کے نا 2 گھنٹے کے اندر پوری مساجد کے مناروں سے سپیکر اتروا کے وہ واپس تھانے آتا ہے. 4 سپیکر لگے, امام بھی لمبے پہ گئے اور مقتدی بھی لمبے پہ گئے. ایک سپاہی نکلا اور کیا کیا, سارے سپیکر اتروا کے وہ واپس تھانے میں آیا. لیکن جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو پھر بندہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہو تو تن تنہا
پورے کفر کو پاؤں کے نیچے مسل دیتا ہے. جس وقت سارے لوگ ایک سپاہی کے آگے جدو پوری قوم تو امت لمبی پہ گئی سی نا، اس وقت جب نواز شریف کا لاہور کے اندر طوطی بولتا تھا اور حضرت امیر المجاہدین لاہور جامع مسجد رحمت العالمین میں آپ جمعہ پڑھاتے تھے، تو اس وقت پھر اس مینار سے یہ آواز نکلی. آپ نے فرمایا پترو جو ماں دا دودھ پیتا ہے تو سارے آؤ تو ساڑھے سپیکر لا کے دسو. اس وقت پھر منارے وہاں سے اس مینار سے یہ آواز نکلتی تھی. آخر یہ کیا وجہ کہ وہ مسجد جو بظاہر رقبے میں بہت زیادہ ہے بھی نہیں، اتنی کم جگہ پہ وہ مسجد بنی ہو، لیکن اس مسجد کے مینار سے جب اذان حق، جب آواز حق بلند ہوتی تھی تو پھر وائٹ ہاؤس بھی کامتا تھا، پورا کفر بھی ہلتا تھا کہ نہیں ہلتا تھا جی. اسی حضرت نو عرض کر دیں ہوں سن کدے قدار کہ جناب بہت بڑی ایک یونیورسٹی بناتے ہیں، اندر ہزاروں شاگرد ہوں گے، بہت بڑا مدرسہ بنا لیتے ہیں، ہمارا ہیڈ کوارٹر مرکز بن جائے گا، اور اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. تو حضرت فرماندے مسکراندے سن اگو تو پتہ ہزار گلاں دی نا، حضرت بعد ایک گل فرماندے ہوندے سن بڑی، تو پھر مسکرا کے فرماندے سن کہندے جلیو مرکز جو ہے نا، مرکز یہ کھڑکیاں دروازوں کا نام نہیں ہوتا، مرکز انسان خود ہوتا ہے. تو کہندے نے جس دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہو نا، پھر وہ انسان پوری دنیا کا مرکز بن جاتا ہے. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی سی کہ حضرت جدھر جاندے سن وہی جگہ امت کا مرکز بن جاتا. حضرت اگر مسجد رحمت اللہ عالمین میں ہے تو وہی مرکز ہے. جب آپ دنیا سے چلے گئے، اگر حضرت کا جسم مینار پاکستان کے سامنے پل کے اوپر ہے تو وہ مینار پاکستان ہی پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا تھا. 40 لاکھ بندہ زیادہ سے زیادہ حج کرتا ہے، 40 لاکھ دی لارجسٹ گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، 40 لاکھ بندہ زیادہ تو زیادہ حج کرتا ہے. تو حضرت صاحب دے جنازے دے اندر 40 لاکھ نہیں، 80 لاکھ نہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ نہیں، 1 کروڑ 60 لاکھ بھی نہیں. انگریزاں دی رپورٹ ہے کہ کم سے کم 1 کروڑ تو 70 لاکھ بندے آئے. دنیا کا سب سے بڑا اجتماع. بتاؤ بڑا جنازہ تو نواز شریف شہباز کی امی جی کا ہونا چاہیے تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تخت لاہور کے مالک نہیں. تخت لاہور کل بھی داتا علی اجویری کا تھا، لاہور آج بھی داتا صاحب کا، قیامت تک لاہور داتا صاحب کا. اور لاہور تخت کے مالک، لاہور تخت کے تاجدار تم نہیں، لاہور تخت کے مالک کل بھی امیر المجاہدین تھے، آج بھی امیر المجاہدین ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ تخت و تاج کے مالک امیر المجاہدین ہی رہے گے. پورے لاہور میں امی جی ان کی مری، ایک بیٹا وزیر اعظم رہا، دوسرا بیٹا کتنی مرتبہ وزیر اعلیٰ رہا. بڑا جنازہ آپ کی امی جی کا ہونا چاہیے تھا. آپ لوگ اتنے عرصے سے 30 سالوں سے حکومت آپ کر رہے، جاتی عمرہ کے اندر کوٹھیاں بنگلے تو آڑے جناب، کئی ایکڑاں تھے، بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے پاس، لیکن بڑا جنازہ اتنی تشہیر کے برابر بھی نہ کے بعد بھی نہ ہو سکا. لیکن حضرت تو ایک امام خطیب ہی تھے نا جی. حضرت فرماندے سن میری تنخواہ آج بھی 15,000 ہے، اور گھر بھی آپ نے حضرت صاحب کا دیکھا، مسجد کے اوپر آپ رہتے تھے. تو اسی مرکز دی گل کرتے ہوں سن، حضرت فرماندے سن جلیو جدو سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہو نا، تو پھر فرماندے سن اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت. سنو جی بریلوی جتنے بیٹھے نے، اعلیٰ حضرت دی گل. آپ حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن کہ اعلیٰ حضرت سے اللہ تعالیٰ نے 1.5 مرلے کے مکان میں وہ کام لیا جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور گدیوں والے سے بھی نہیں لیا. اعلیٰ حضرت نے 1.5 مرلے کے مکان میں پوری زندگی گزاری، اور 1.5 مرلہ تو اتنا تھا جس کے اندر ان کی اپنی کتابیں بھی نہ پوری آتی ہوگی. 1.5 مرلے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا کام لیا. تو کی محمد سے وفات تو نے یہ چاندے ہو نا اس دنیا میں، حشر میں، قبر میں عزت، ٹھیک ہے جی. تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. بڑے جنازے پاس ثابت ہوا نا، پھر 2 جنازے ہوئے لاہور میں ایک ہی عرصہ میں. تو یہ ابھی صدر ممنون حسین کا بھی ہوا، کتنے بندے سن صدر ہو رہے ہیں. تو پس یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑے جنازے صدارتوں سے نہیں ہوتے، بڑے جنازے پیسوں کے زور پہ بھی نہیں ہوتے، بڑے جنازے وزارتوں کی بھی زور پہ نہیں ہوتے. بڑے جنازے اگر ہوتے ہیں تو واقعہ و ملک کی غلامی کی وجہ سے. حضور کی غلامی کرنی ہے جی، کس کس نے کرنی ہے؟ ڈر کے نہیں رہنا. آپ کی جوانیاں زرداری کے لیے نہیں ہیں، آپ کی بزرگیاں نواز عمران خان ہستے نہیں نے.
تو پیسے بھی نہ کمینے آستے نہیں ہیں، ہماری جان مال و متاع سب کچھ رسول اللہ کے لیے. ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں، دہن میں زباں، ہاں ڈٹ کے رہنا ہے. بالکل شہر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے. تے کچھ جلسے یادگار رہتے ہیں. ابھی سوچو یار حضور دیکھتے نہیں ہمیں تو حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جہلم میں ایک جگہ پہ ایسی جلسہ تھا اور بدماشی ان کی اس وقت عروج پہ تھی، اور تحریک لبیک نے اتنی قوت ابھی اس وقت نہیں پکڑی تھی. ابتدائی دور کی یہ بات ہے. تو وہاں ایک جگہ ہے، میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا، اور اسی جگہ پہ ابھی پھر اس 30 تاریخ کو جلسہ بھی ہے میرا انشاءاللہ. اس جگہ پہ جلسہ تھا تو انہوں نے کہا، ہم مسجد والوں نے کہا ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے. اگلی مسجد کی ان مساجد کو تالے لگا دیے گئے، مسجد کو تالے لگا دیے گئے. اور پھر گئے ایک چودھری صاحب دے کو، انہوں نے کہا جناب دی حویلی ہے، حضور دے صدقے ملی ہے، تو جے جناب اگر حویلی کھول دیں تو عاصم رضوی نے آنا بیان کرنا ہے، حضور کی عزت کی بات ہو. اس نے کہا نہیں اسی حویلی نہیں کھول سکتے. دوئے دے کھول کے انہوں نے کہا وہ پرچہ ہو جائے گا، حالات بڑے خراب ہیں. آخر میں آپ کو پتہ ہے یہ ہے ملک پاکستان، جو لوگ یہ کہندے ہیں ہم بہت حضور کے غلام ہیں. آخر میں آپ کو پتہ ہے میں نے تقریر کدھر کی، جلسہ کدھر ہوا؟ جس جگہ تے روڑی سٹتے سے نا کوڑا ملے والے، وہ تو کسی کی جگہ نہیں تھی نا. اسی بلیڈ بنوا کے تے بیلچیاں نال وہ جگہ صاف ہوئی، اتنے مٹی پئی، اتنے جناب خوشبو دا چھڑکاؤ ہوا، اتنے جناب اس طرح دریاں پہ گئی، ٹینٹ لگ گیا تو لبیک دے نعرے لگ گئے. یہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہمیں تو اتنی کوئی سمجھ کوئی نہیں، ایسے گناہگار بندے ہیں. جو بندے اہل نظر ہیں یا جو تسی سارے کر دے ہو وظائف تے سارے جو اسباق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دسو بھی مزہ آیا کہ نہ آیا، روحانیت ہے کہ نہیں ہے. بڑی خربوں روپے کی محفلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہوندیاں نے نا ایسی بار پنڈال میں ہی ہوتی ہیں. وہ باہر جناب نچن ٹپن والے نعت خوان لگے ہوندے نے، دنیا دار فاسق فاجر کمینے، جن کو یہ بھی نہیں پتا رسول اللہ کے نعت کے آداب ہیں کیا. اور پھر جناب کیا کہتے ہیں گانے دی طرز تے وہ نعتاں پڑھ دے نے، تے عمرے دے ٹکٹ نے تو کیا کچھ وہ تماشا لگا ہوتا ہے. دسو بھی لوگ ستے ہوندے نے تو کچھ جناب سگریٹ دے سوٹے مارے ہوندے نے. دسو یہاں سے لے کے وہاں تک ساروں کے چہرے چمک رہے ہیں. کیسی روحانیت ہے؟ روحانیت ہے کہ نہیں ہے جناب؟ تو ساڑھا دے دل چاہتا ہے اسی تو سنان دے ہی جائیے. یہ ہے حضور کے ذکر کی تاثیر. امام شافعی نے فرمایا یہ رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ حضور کا ذکر ہے، کستوری کی خوشبو کی مانند ہے. جیسے جیسے ذکر چھیڑتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی خوشبو بڑھتی بھی جائے گی، پھیلتی بھی جائے گی. بابا جی سارے تسی بھی بزرگ جڑے ہیں تگڑے ہو جاؤ انشاءاللہ. آخری اج کولے ہیں تو لبیک آئی کھلوتی ہے سامنے انشاءاللہ. رسول اللہ کا دین آنے والا ہے. اسی سوچتے ہیں پھر ہم نے جدھر جانا نا اسی کہاں گے جی واہ جی واہ، پھر ہاں دین سبحان اللہ. پھر جو ہے نا پھر سنو جی، پھر سنو آج جڑے اتنے بیٹھے نا اوپر جو بیٹھے ہیں، یہ جو حاکم ہوتا ہے نا حاکم، ہم ایک گناہ کریں نا یا اسی کچھ غلط کریے تو اس کا زیادہ تو زیادہ اثر کتنا ہوئے گا گھر کے اندر. آپ کچھ غلط کر دیں تو 4 بندے دے ہوتے ہی اثر ہے نا. علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم اگر حاکم زمانہ اگر وہ دین کے خلاف ورزی کرے، اتنا سا ظلم کرے نا، تو اس کے اثرات پوری قوم کے اوپر آتے ہیں اور بندوں تک نہیں، 22 کروڑ عوام تک نہیں. خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ظلم کے اثرات جانوروں کے تھنوں تک بھی چلے جاتے ہیں. جانور اگر پہلے 10 کلو دودھ مانج دیں دی سی تو پھر ان 5 ہی دے گی. یہ حقیقت بات ہے. تو جدوں اتنے حکمران بیٹھا ہے نا جناب ابوبکر صدیق جیسا تو فاروق اعظم جیسا، تو ہونا اس طرح ایسے ہی ہے. بتاؤ کہ وہ تھانے دار، وہ جج جس نے استنجے دا بھی نہیں پتا، اس نے کیا قانون کی بالادستی کرنی ہے، اس نے کیا انصاف دینا ہے. آج یہ لوگ سانو سمجھا دے نا ہاں اسی دنیا بھی وال پڑے ہیں. ابھی بھی شاید پنڈال میں کوئی ہو جو مجھ سے زیادہ دنیا پڑا ہو. تو میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں بھی نوکری کی ہے.
لیکن اے آرام زدگی نہیں کی تھی پولیس کی نوکری کاٹ جانے کے بعد کندھے دے پھول لگ جانے دے بعد اس دا اے مطلب ہے کہ جناب جو حضور کی دین کی بات کرے اس میں پرچہ کاٹو تو جو تحفظ ناموس رسالت دی کانفرنس کرے اس دے جناب اس نے ورکڑیاں لا کے اندر کرو. یہ سب کچھ جو ہے یہ رسول اللہ کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جدو انہوں نے کہا نا سانو کہ آپ دین کی بات نہ کریں, ممتاز قادری صاحب کا ساتھ نہ دیں اور امیر المجاہدین کا آپ ساتھ نہ دیں, تو پھر جناب وہ جیل ہوگی, تقریرہ بھی کر دے سا, محفلہ بھی کران دے سا, سارا جیل ہوگی, تھانہ ہو گیا. تو پھر وہ کہندے سے نہیں آپ یہ بیان دے دیں کہ جو بھی میں نے کیا ثواب کی وجہ سے کیا, تو نہیں تو تسی ڈسمس ہو جاؤ گے اور آپ نوکری سے پھر نکل جائیں گے. تو میں کہا اے تے گل کوئی نہ ہوئی نا جناب, اوکھا ویلا ہے. میں کہا لبیک کا مطلب ہی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر. میں کہا آج اوکھا, ایک منٹ جی, میں کہا جی آج اوکھا ویلا آ گیا ہے تو اسی ایک گل کیوں لکھ کے دئیے کہ جی ہم نے جو کچھ کیا ثواب کی نیت سے کیا. میں کہا یہ بات ٹھیک ہے, لیکن حضرت ساڑھے فرماتے سن جب دین کی بات آئے تو سر جھکانا نہیں ہے, سر اٹھانا ہے. آپ فرماتے سن وہ گل ایسی نہیں کرنی, یوں نہیں کی. آپ نے فرمایا پھر گل ایسی کرنی ہے کہ اگلے دا دھوں تے نکلے. آپ فرمایا اگلے دا دھوں نکلے ایک باری. ٹھیک ہے. تو پھر ایسے کیا جی ایک نہیں ایسی ہزار نوکریاں بھی ہوں, ہم ان اس کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جان فدا. تو حضرت فرماتے ہیں جے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے اگر اے روٹی دے سکتی ہے نا, تو پولیس دی نوکری اگر روٹی دے سکتی ہے تو رسول اللہ کی غلامی اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو بندہ رسول اللہ کا غلام, خالص ہو گیا, تو تسی انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں, وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر اگر جج بیٹھے گا تو شیخ الحدیث بیٹھے گا, پھر اگر تھانے دار بیٹھے گا تو وہ بھی کٹو کٹ درس نظامی پاس کی عالم دین ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ رات نو جناب شراب پیو, رات نو جناب زنا کرو تو صبح اٹھ کے پرچہ دے کے کہا بھی مولوی آ جا. نہ, ان دور وہ چلا گیا. آنکت کڑی لگایا تو مولوی کو اندر ڈالا, اور مولویوں نے سارے نو اگے لایا کہ نہ لایا ہوئی. ایسی ایک گلہ ساریاں سمجھ دیں. اس نے بندہ کہتا ہے کہ وہ ایسی وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آستے نا یہ میں کہا اے جی تسی چیزاں لے کے مولانا آستے تو اسالت ثواب سے. میں کہا یہ کیا ہیں حضرت؟ یہ میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں. میں کہا وہ تو میں نے پتہ ایسے آئے بیٹھے ہیں. تو حضرت یہ ان کی شلوار قمیض ہیں جو وہ پہنتے تھے, ان کے کپڑے ہیں, تو یہ مولانا صاحب کے لیے. میں کہا اچھا کیوں؟ او جی ہم نہیں استعمال کرتے, نیس ہوتا ہے. میں کہا اچھا حضرت یہ جو ان سی ہیں وہ ان کے کوٹ ہیں, یہ بھی مولانا صاحب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ والد صاحب استعمال کرتے تھے. میں کہا اچھا. تو یہ جناب ان کی ٹوپی ہے, یہ بھی مولانا صاحب آستے ہیں. میں کہا بہت اچھا. تو میں کہا اور جڑی بڑی گڈی ہے جو پیو تیرا استعمال کرتا تھا. میں کہا جڑی گڈی تیرا پیو استعمال کرتا سی تو او مولانا صاحب آستے دی. میں کہا چک کے لے جا. میں کہا بادشاہ کے گلاں اس آستے جے تسی یہ سمجھتے ہو نا کہ سانو کچھ زیادہ پتہ ہے تو ادھر آؤ میدان لاؤ, سپیکر پکڑو, تسی ساڑھے سے سوال کرو, صرف تواڈے تو بھی کرانگے. دنیا داری دے بھی تے دین داری دے بھی. تے جو اگر انگلش وچ کرنے تے اسی تواڈے نال انگریزی وچ بھی کرنا واسطے او تھالے او پولیس دی گڈیاں ادھر آئی کوئی نہیں تے میں اس سامنے کردا. میں کہندا تو مینوں دس نا کہ پی پی سی کی ہوندی ہے. تعزیرات پاکستان تینوں تو زیادہ مینوں آتی, کرمنل پروسیجر کوڈ بھی مجھے آپ سے زیادہ آتا, ایویڈنس لا بھی تم سے زیادہ, ایویڈنس لا بھی مجھے تم سے زیادہ آتا ہے, قانون شہادت بھی مجھے تم سے زیادہ آتی ہے, فورنسک سائنس بھی تم سے زیادہ آتا ہے, ذاتہ فوجداری بھی تم سے زیادہ آتا ہے, پولیس رول بھی تیرے تو مینوں زیادہ ہی آندہ ہوئے گا. لیکن گل یہ ہے کہ ہم اس قانون کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے خلاف. باقی بات یہ ہے کہ جو حضور کا غلام ہے نا, اگر وہ جوتیاں بھی سیتا ہے نا, اگر وہ ریڑھی بھی لگاتا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تو جے حضور کا غلام نہیں ہے, اگر وہ صدر وزیر اعظم کی بھی کرسی پہ بیٹھا ہے تو وہ ساڑھے کھاتے پھر ڈبو شبو ہی ہے. تو انہاں ڈبوان دی تے انہاں کتیاں بلیاں دی پرواہ نہیں کرنی. 4-5 دیکھو جی 4-5 بندے ہوتے بے کے ہوئے کہ اگر وہ سمجھ دے رہے کہ ہم دین اسلام کو دبا لیں گے تو سینہ مولویاں کی دبا لیں گے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اسلام کی ایک خصلت ہے, اسلام ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تو آج دین دنال کھلو جاؤ, کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ. تو ملتان آلیاں دی واہ واہ.
جہانی والوں دی واہ واہ، ملتان والوں دی واہ واہ، خانے وال والوں کی واہ واہ، بس لبیک والوں کی واہ واہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک